فرمایا کہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ تاکہ عالمین کو ڈر سنائے۔ تو اب جس قوم میں مبعوث ہوتے ہیں، خاص طور پر جس خطے میں، تو اسی کی جو زبان ہے، جیسے حضور نبی کریم علیہ السلام عرب میں تشریف لائے تو عربی زبان آپ کو آتی تھی، اسی قوم کی زبان میں بات کرتے تھے تاکہ ان کی قوم سمجھے۔ اب جب صحابہ کرام آئے تو انہوں نے دین کو سمجھا، پھر مختلف اقوام میں، مختلف ممالک میں، مختلف شہروں میں تشریف لے گئے اور وہاں پھیلایا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک چیز یہ بیان فرمائی، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ یہ بات بیان کی گئی، فرمایا کہ اچھے کلمے کی مثال تم نے نہیں سنی، کہ تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے مثال بیان فرمائی پاکیزہ کلمے کی، جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ قائم اور شاخیں آسمان میں ہوں، شاخیں آسمان میں ہوں۔ پھر فرمایا کہ اور اس کی ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتے کہ کہیں وہ سمجھیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اور گندی بات کی مثال جیسے گندا پیڑ کہ زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا ہو، اب اسے کوئی قیام نہیں ہے۔ اچھے پاکیزہ کلمات کی مثال اور گندے کلمات کی مثال، دونوں مثالیں دی۔ پاکیزہ کلمہ اس کی مثال دی کہ پاکیزہ درخت۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیا وہ داخل جنت ہوگا۔ اچھا، یہ خاص طور پر یہ پاکیزہ کلمہ جو اسے کہا نا، تو یاد رکھیں کہ بظاہر بندہ کلمہ پڑھتا ہے زبان سے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے۔ اس کی جڑیں جس طرح پاکیزہ درخت کی جڑیں زمین کے اندر تک ہوتی ہیں، اسے کوئی ہلا نہیں سکتا، ہوا کے تھپیڑے اسے کچھ بگاڑ نہیں سکتے، آندھی طوفان کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اسی طرح جب مومن کلمہ پڑھتا ہے تو یہ جو کلمہ طیبہ کی جڑیں ہیں یہ اس کے رگوں پے میں رچ بس جاتی ہیں، یہ اندر تک چلی جاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ پاکیزہ درخت کی شاخیں جو ہے وہ آسمانوں کی طرف۔ اب مومن جو عمل کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، فرمایا کہ پاکیزہ کلمات اور اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کی جانب جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یاد رکھیں کہ درخت جو ہوتا ہے وہ کبھی پھل دیتا ہے کبھی نہیں دیتا، لیکن یہ پاکیزہ کلمہ وہ پاکیزہ کلمہ ہے، وہ درخت ہے کہ یہ پورے سال ہر وقت ہر آن ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ جب تم نیک اعمال کرو گے یہ پھل دے گا، جب اچھے کام کرو گے پھل دے گا۔ اسی کو آپ دیکھیں کہ سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ الف اللہ چمبیدی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسباتا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ یہ نفی ہے، الا اللہ یہ اس بات ہے، کوئی الہ نہیں، کوئی خدا نہیں، سارے باطل معبودوں کی نفی ہے، جتنے باطل معبودان ہیں سب کی نفی ہے، حتیٰ کہ اپنی انانیت کی نفی بھی ہے۔ ہمارے اندر جو نفس ہمارا بیٹھا ہوا ہے، انانیت کا خدا بیٹھا ہوا ہے جھوٹا، اس کی بھی نفی ہے۔ جب ہر چیز کی نفی کی، اب اس بات کی طرف آئے کہ ہر چیز کوئی کچھ نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا معبود ہے۔ نفی اسبات دا پانی ملیا، جب یہ دونوں پانی مل جاتے ہیں تو ہر رگے ہر جائی ہو، پھر انسان کے رگ میں ہر رگ میں رچ بس جاتے ہیں۔ تو یہ کلمہ طیبہ کو معمولی نہ سمجھ، اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ یہ کلمہ جو ہے یہ کسی موسم کا پابند نہیں ہے، یہ کسی موسم کا پابند نہیں ہے۔ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو خزاں ہو کوئی موسم ہو،
یہ کلمہ طیبہ ہمیشہ پھل دیتا ہے۔ تو کلمہ طیبہ تو الحمدللہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، لیکن اس کا پھل نیکیوں کی صورت میں ہے، اچھے اعمال کی صورت میں ہے، تو اس کو حاصل کرتے رہیے۔ اور فرمایا کہ ہوا کے تھپیڑے، یہ طوفان آندھی، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب ایک بندہ مومن کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے نا، دیکھیے صحابہ اکرام کو، اہل بیت اطہار کو، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تنگی، کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، انہیں ہلا نہیں سکی، سر دے دیے انہوں نے، کوئی گرا نہیں سکا ان کو، کوئی ان کا سر جھکا نہیں سکا۔ اسی طرح کے طریقے سے اہل بیت اطہار ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سر نیزے پر چڑھا لیا، لیکن باطل کے سامنے جھکایا نہیں، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ان کا۔ اور فرمایا کہ جو ناپاک کلمے ہوتے ہیں نا، کفر کے کلمے، ناپاک کلمے، ان کی کوئی جڑ نہیں ہوتی، اور ذرا سا ہوا آ جائے یہ گر جاتے ہیں۔ کفر کی مثال، عالم کفر کی مثال یہ ہے کہ جتنا بھی بظاہر ترب خان معلوم ہو، لیکن ذرا سا مسلمان ایک ہو جائیں اور ان کے اوپر آ جائے تو پھر گھبرا جاتے ہیں، پھر یہ گر جاتے ہیں۔ تو ان کی مثال اس طریقے سے دی، اور پاکیزہ کلمات کی مثال بھی یہی ہے، ناپاک کلمات کی مثال بھی یہی ہے۔ بندہ منہ سے گالا گلوچ کرے یا کچھ خدا نہ خاصہ گندے کلمات، تو ان کی کوئی اصل نہیں ہوتی، کوئی جڑ نہیں ہوتی، اور نہ کوئی فرع ہوتی ہے ان کی۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بیان فرمایا، آیت نمبر 35، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ کو اور اپنے ولد محترم اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ لے کر آئے، وہاں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، وہاں پر بٹھایا، واپس جانے لگے، کچھ کھانے پینے کا سامان ان کے ساتھ کر دیا۔ جب واپس جانے لگے تو حاجر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا، کہاں جاتے ہیں؟ ہمیں اس وادی میں بے انیس بے رفیق چھوڑ کر کہاں چل لیے؟ لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ کوئی توجہ فرمائی۔ اللہ اکبر، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ کہیں محبت غالب نہ آ جائے۔ اللہ کے خلیل ہے نا، اللہ کا حکم ہوا، لے کر آ گئے۔ خانہ کعبہ، اس وقت خانہ کعبہ بھی نہیں تھا، اس کے آثار مٹ چکے تھے، کوئی آبادی نہیں تھی، اور بے انیس بے رفیق اللہ کے آسرے پر، اللہ کے حکم پر چھوڑ دیا۔ پیچھے سے پکار رہی ہیں، سرتاج کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر؟ یہ چھوٹا بیٹا میرے پاس ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب ہی نہیں دیا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ پھر پوچھا کہ کیا آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے؟ پھر فرمایا کہ ہاں میرے رب نے حکم دیا ہے۔ وہ عورتیں بھی کیسی تھیں، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب رب کا حکم ہے تو ہمارا رب کے حکم کے آگے سر جھکا ہوا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے، لیکن جاتے جاتے دعا کی، ظاہر کوئی آسرا نہیں، کوئی رفیق نہیں، کوئی ہمدم نہیں، دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ آیت نمبر 37۔ فرمایا کہ میرے رب، میں نے کچھ اولاد، اپنی اولاد ایک نالے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بے آب و گیا وادی ہے، یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلی دعا کیا فرمائی؟ میرے رب ان کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور فرمایا کہ نیک بنانا، اور اس کے بعد یہ دعا کی کہ مولا لوگوں کے دل یہاں پر مائل فرما دے، یہاں پر رزق کی کثرت فرما دے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ یعنی جاتے جاتے اولاد کے لیے دعا کر گئے نا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے خلیل کی یہ سنت ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کریں۔ والد کی دعا جو رکھتی ہے نا اولاد کو، میں اکثر کہتا ہوں والدین کی دعا، والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے ایسی جیسے نبی کی دعا علیہ السلام، نبی کی دعا اپنی امت کے لیے ہے، جو رد نہیں ہوتی۔ اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرے۔ ماں جنت کی چوکھٹ، ماں تو اسے قدموں تلے جنت ہے، تو ماں باپ جب دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرے کہ مولا ان کو نیک بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں نماز کی توفیق عطا فرما، انہیں اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما، پھر ان کے رزق کے لیے دعا کیا کرے۔ تو یہ اللہ کے خلیل کی سنت ہے۔ دیکھیں آپ نے جو دعا فرمائی، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ اس دعا کے بعد
اللہ رب العالمین نے کیا کیا کہ قبیلہ جرہم وہاں سے گزرے، ایک پرندہ دیکھا، انہیں تعجب ہوا کہ بیابان میں پرندہ کیسے، شاید کوئی چشمہ نمودار ہوا، جستجو کی دیکھا تو زمزم شریف کا پانی، وہ جو واقعہ ہے جب چھوڑ کر چلے گئے، پانی ختم، کھانا ختم، اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، شیرخوار بچے ہیں، رو رہے ہیں، مطلب پیاس کی طلب ہے، اور سیدہ حاجر رضی اللہ تعالیٰ یہ صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں یہاں پر گھوم رہی ہیں پانی کی تلاش میں، کہیں پانی مل جائے، جہاں پر مد حضرات دوڑتے ہیں نا، وہ جو سبز لائٹیں آتی ہیں، وہ حصہ نیچے تھا، جب نیچے جاتی تو بھاگتے ہوئے اوپر آتی کہ میرے بچے کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ تا قیامت مردوں کے لیے صفا اور مردوں اور خواتین کے لیے صفا اور مروہ کی سعی واجب، اور مردوں کے لیے دوڑنا سنت ہے، عورتوں کے لیے دوڑنا سنت نہیں ہے، ایک خاتون کی سنت ہے، طریقہ ہے، لیکن مردوں کے لیے سنت ہے۔ اللہ اکبر، اتنی خواتین کی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اس اللہ تعالیٰ کی نیک بندی کا طریقہ تا قیامت جو ہے وہ فرمائے کہ واجب ہے، اور دوڑنا جو ہے مردوں کے لیے سنت ہے صفا و مروہ کی سعی کے دوران۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے وہاں پر پانی دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی جو ایڑیاں رگڑ رہے تھے زمین پر پیاس کی شدت سے، تو کہتے ہیں یا تو ایڑیاں رگڑنے سے یا جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا تو وہاں سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا، جو آج تک جاری ہے۔ سارے پانیوں کو بیٹھ کر پینا سنت ہے، لیکن زمزم کے پانی کو کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ اللہ اکبر، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر پینا سنت ہے، اور اس پانی کو پیتے ہوئے جو دعا مانگے اللہ رب العالمین وہ دعا رد نہیں فرماتا۔ کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کے نبی اسماعیل علیہ السلام کی کہ ان کی وجہ سے پانی نکلا، اللہ رب العالمین نے اس پانی میں کتنی برکتیں ڈال دی، کیا دنیا بھر میں وہ پانی استعمال ہو رہا ہے، کتنے ٹنوں پانی استعمال ہو رہا ہے، لیکن برابر کتنی صدیاں گزر گئیں، کتنے ہزار سال گزر گئے، لیکن آج بھی وہ پانی اسی طرح جاری ہو ساری ہے۔ تو انہوں نے وہاں پر زمزم کا چشمہ دیکھا تو حضرت حاجرہ سے وہاں بسنے کی اجازت چاہی، انہوں نے اس شرط پر اجازت دی کہ پانی میں تمہارا حق نہ ہوگا۔ وہ لوگ وہاں بسے، اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان لوگوں نے آپ کے تقوی کو دیکھ کر اپنے خاندان میں آپ کی شادی کر دی، حضرت حاجرہ کا وصال ہوا، اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پوری ہوئی۔ آج آپ دیکھیں کہ وہاں پر عام طور پر کوئی فروٹ اگتا نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن دنیا بھر کے پھل فروٹ سبزیاں آپ کو وہاں ملیں گے، اور وہاں پر جتنا رزق ملے گا اتنا کہیں اور نہیں ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ حرم مکہ کس طرح لے لہاتا ہے، کس طرح لوگ جوش و خروش کے ساتھ وہاں پر حاضری دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ دعا فرمائی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ آیت نمبر 40 اور 41۔ اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ، اور میری اولاد کو بھی، اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، ایمان والوں کی مغفرت فرما، جو یوم حساب تک آئیں گے، جس دن یوم حساب قائم ہو اس وقت تک تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ تو یہ دعا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہے، تو یہ عام طور پر مانگی بھی جاتی ہے۔ اس دعا کو کثرت سے مانگا کریں تاکہ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی نماز کا نیکیوں کا پابند بنا دے۔ اس کے بعد اخیر میں فرمایا ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ فرمایا کہ لوگوں کو حکم پہنچانا ہے، اور اس لیے کہ وہ اس سے ڈرائے جائیں، اور اس لیے کہ وہ جان لیں کہ وہ ایک ہی معبود ہے، اور اس لیے کہ عقل والے نصیحت مانیں۔ پھر اس کے بعد سورہ حجر ہے۔ سورہ حجر یہ مکی صورت ہے، اس کی 99 آیات کریمہ ہیں، 6 رکوعات پر مشتمل ہیں۔ اس کو حجر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی آیت نمبر 80 میں اصحاب حجر کا یعنی قوم سمود کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ حجر کہا گیا۔ اس سورت کی دوسری آیت سے 14واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس مختصر سورت میں عقیدہ اسلام کے تینوں بنیادی مضامین توحید، رسالت اور قیامت پر منفرد انداز میں اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کیا کیا چیزیں ارشاد فرما رہا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ارشاد فرمائی آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کے نگہباں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی آسمانی کتاب کی حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا، کیوں؟
اس لیے کہ جتنے انبیاء آئے ان کے بعد اور نبیوں نے آنا تھا اور کتابوں نے آنا تھا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کسی نبی کی حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا اور اسی طرح کسی کتاب کی حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، اسی لیے اس میں تغیرات، تبدیلیاں، امینڈمنٹس ہوئیں، اور اسی طرح جو گزشتہ انبیاء علیہ السلام ہیں، رسول اعظام علیہ السلام ہیں، ان کی تعلیمات کو تبدیل کیا گیا، لیکن چونکہ میرے نبی کے بعد کسی کو نہیں آنا تھا، نبوت کا دروازہ آپ پر بند ہونا تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی بھی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اور قرآن آخری کتاب ہے، آخری صحیفہ ہے، اس کے بعد کسی آسمانی کتاب نے نہیں آنا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی بھی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ آج آپ دیکھیں کسی کتاب کے حافظ آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن قرآن کے لاکھوں حفاظ آپ کو جو ہے وہ دنیا میں ملیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن حفظ کر لیتے ہیں اور پورا قرآن 30 پارے ان کے سینوں میں سما جاتے ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر زمین و آسمان کی جو ہے وہ بناوٹ کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا آیت نمبر 20 میں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور تمہارے لیے اس میں ہم نے روزیوں کے طریقے مہیا فرمائے اور وہ کر دیے جنہیں تم رزق نہیں دیتے۔ یعنی یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ جو تمہارے چوپائے وغیرہ ہوتے ہیں، جو تمہاری باندیاں یا غلام ہوتے ہیں، تو فرمائے تم ان سے ہاتھ روکتے ہو، ان سے ہاتھ نہ روکو، انہیں بھی رزق دو۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عقل عطا فرمائی، شعور عطا فرمایا، کمانے کی سمجھ عطا فرمائی، تو تمہیں سمجھے انہیں سمجھ نہیں ہے، تو لہٰذا جس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہا ہے تو تم جو اپنے ماتحت ہیں، چاہے وہ جانور ہو چاہے انسان ہو، تو ان کو بھی رزق دیا کرو، کبھی کنجوسی نہ کرنا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انسان کا بیان فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، آیت نمبر 26 میں، اور بے شک ہم نے آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں سیاہ بدبودار گارا تھی۔ فرمایا کہ جن کو اس سے پہلے ہم نے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے، یعنی آدمی کی جو پیدائش ہے، فرمایا کہ وہ مٹی سے بنایا جو اصل میں سیاہ بدبودار تھی۔ یہی آدمی بڑا ہوتا تو کہتا ہے میں ہی ہوں، اسی میں سے فرعون تھا، اسی میں سے نمرود تھا، اسی میں سے قارون تھا، اسی میں سے ہارون تھا، اسی میں سے شداد تھا، بخت نصر، یہ سارے جو خدائی کے دعوے کرتے تھے سرکش تھے۔ تو یہ سرکش کیوں ہوئے؟ انسان سرکش کیوں ہوتا ہے؟ وہ اپنی اصل پر غور کر لے تو کبھی سرکشی نہ کرے۔ اسی طرح فرمایا کہ جنات کو ہم نے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر آدم علیہ السلام کا اور پھر شیطان کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ فرمایا آیت نمبر 43 میں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے، ان سب کا وعدہ یعنی ابلیس کا بھی اور جو بھی اس کی اتباع کرے گا اس کا وعدہ ہے، اس کے لیے وعدہ ہے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، جہنم کے 7 دروازے ہیں، یعنی 7 طبقے ہیں۔ ابن جریج کا قول ہے کہ دوزخ کے 7 طبقے ہیں، ایک جہنم ہے، ایک ایک حطمہ، ایک سعیر، ایک سقر، ایک جہیم اور ایک حاویہ۔ یہ 7 درجات ہیں جو اللہ رب العالمین نے مختلف گناہگاروں کے لیے مقرر فرمائے۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے، یعنی شیطان کی پیروی کرنے والے بھی 7 حصوں میں منقسم ہیں، ان میں سے ہر ایک کے لیے جہنم کا ایک دروازہ ہوگا، ایک حصہ ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر اللہ رب العالمین جہنم کا ذکر فرماتا ہے وہاں جنت کا ذکر بھی ضرور فرماتا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ بے شک ڈرنے والے باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، اور ان میں داخل ہوں گے سلامتی کے ساتھ، امان کے ساتھ۔ ہم کہیں گے، کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، اور ہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کینے تھے سب کھینچ لیے۔ آپس میں وہاں پر بھائی بھائی ہوں گے، تختوں پر روبرو بیٹھے ہوئے ہوں گے، نہ انہیں اس میں کوئی تکلیف پہنچے گی نہ وہ اس میں سے نکالے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیں یہ بھی ہے کہ جب کوئی مبلغ ہو یا کوئی بھی لوگوں کی اصلاح کرنے والا ہو، نصیحت کرنے والا ہو، تو اسے چاہیے کہ یک طرفہ ٹریفک نہ چلائے۔ کہ مثال کے طور پر بعض اوقات
اتنا ڈرا دیتے ہیں، اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ آدمی دین سے قریب بھی آنا چاہے تو وہ نہیں آتا. لیکن بعض اوقات اتنا زیادہ جنت کا ذکر ہوتا ہے کہ آدمی گناہوں سے بے خوف ہو جاتا ہے. تو اعتدال کا راستہ اپنائے کہ جب بھی گناہگاروں کی وعید کا ذکر ہو تو وہاں پر نیکوکاروں کے لیے خوشخبری کا بھی ذکر ہو. جہاں پر اصلاح کرنے والا، نصیحت کرنے والا جنت کا ذکر کرے تو وہاں پر جہنم کا ذکر بھی کرے تاکہ اعتدال قائم رہے. اور اسی اعتدال کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی قائم فرمایا. پھر اس کے بعد یہ فرمایا آیت نمبر 49 فرمایا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے نبی میرے بندوں کو بتا دے کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں. ٹھیک ہے میرا عذاب بڑا دردناک ہے لیکن ان کو بتاؤ کہ میں بخشنے والا ہوں. کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، میری بارگاہ میں آئے گا، توبہ کرے گا تو میں اس کی توبہ قبول فرماؤں گا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جو ہے وہ اسی میں آخری یعنی بالکل اخیر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 87 میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے تم کو 7 آیتیں دی جو دہرائی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن دیا ہے. اپنی آنکھ اٹھا کر اس چیز کو نہ دیکھو جو ہم نے ان کچھ جوڑوں کو برتنے کو دی. یعنی یہاں پر ایک چیز فرمایا کہ ہم نے تمہیں اتنی بڑی نعمت دی. ایک تو سورہ فاتحہ کا ذکر ہے، سبع مثانی یعنی 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، یعنی نمازوں میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں. فرمایا کہ یہ خزانہ ہے جو تمہیں ہم نے عطا فرمایا. اور مزید اس پر قرآن کریم اتنا بڑا خزانہ تمہیں عطا فرمایا. تو جس کو یہ خزانہ مل جائے تو بعض اوقات غیر مسلموں کی چیزوں کو دیکھ کر رش کرتے ہیں کہ ان کے پاس یہ بھی ہے، ان کے پاس یہ بھی ہے. یہاں رب تعالیٰ بتا رہا ہے کہ محبوب ان سے کہیں کہ جس کو ہم نے قرآن دے دیا، جس کو ہم نے اسلام دے دیا، اسے کسی اور دولت کی ضرورت نہیں ہے. وہ کسی کو رش بھری نگاہوں سے نہ دیکھے کہ اس کے پاس اتنی بڑی دولت ہے. جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا. جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ پھر رش بھری نگاہوں سے، للچائی ہوئی نگاہوں سے دوسروں کو دیکھتا ہے. پھر اس کے بعد اخیر میں فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تو اپنے رب کو سراتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور سجدے والوں میں سے ہو جاؤ اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو، کبھی اس کی عبادت نہ چھوڑنا. تو یہاں پر سورہ حجر ہے یہ الحمدللہ ہماری مکمل ہوئی اور کل سے انشاءاللہ سورہ نحل سے ہمارا آغاز ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج چونکہ 17 رمضان مبارک گزرا ہے اور یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم معرکے کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا. اسے یوم الفرقان کہا گیا، یعنی غزوہ بدر جو یوم الفرقان ہے. یوم الفرقان یعنی فرق کرنے والا دن. اس غزوے سے پہلے معاملہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو کفار لفٹ ہی نہیں کراتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. اسی لیے جب شاہ حبشہ کے پاس گئے اور وہاں پر کفار پہنچے، مسلمان پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے، تو انہوں نے وہاں جا کر یہ تھوڑی کہا کہ یہ مسلمان ہیں، یہ علیحدہ دین لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم میں سے تھے، باغی ہو چکے ہیں. اسی لیے اسی طرح بادشاہ جو ہرقل بادشاہ تھا، جو روم کا بادشاہ تھا، اس کے پاس گئے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ ہمارے باغی لوگ ہیں. یاد رکھیں کہ اس سے پہلے تک وہ مسلمانوں کو کچھ سمجھنے کو تیار نہیں تھے. لیکن جب غزوہ بدر ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد مدینہ شریف میں تشریف لائے، ہجرت کی، اس کے بعد سے کفار کی پوری کوشش تھی کہ جمع غفیر جمع کیا جائے اور مسلمانوں پر دعویٰ بولا جائے اور مدینہ منورہ کی ریاست کو تہ و بالا معاذ اللہ کیا جائے. تو ان کی جو تجارت ہوتی تھی وہ اس میں سے بھی حصہ نکالتے تھے کہ بھائی جمع کرو اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کرو. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو ایک پلاننگ کی ہوئی تھی بڑی زبردست طریقے سے کہ مدینہ منورہ میں جو یہود کی قبائل تھے ان کے ساتھ بھی آپ نے معاہدے فرمائے. آس پاس جتنے قبائل تھے، جو راستہ جو آتا تھا اس میں جتنے قبیلے رہتے تھے، سب کے ساتھ آپ نے معاہدے فرمائے تاکہ دشمن اگر حملہ بھی کرے تو یہاں کے لوگ شریک نہ ہوں. اللہ اکبر! کیا آپ کی اسٹریٹجی تھی، کیا پلاننگ تھی. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ آقا علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ ابو سفیان اس وقت کافر تھے، وہ کوئی تجارتی قافلہ لے کر جا رہے ہیں. تو مسلمان
جو ہے وہ نکلے کہ تاکہ وہ تجارتی قافلے کا مال حاصل کیا جائے، کیونکہ وہ مال مسلمانوں کے خلاف حاصل ہونا تھا، خرچ ہونا تھا۔ اب ہوا یہ کہ ابو سفیان کو خبر ہوئی، اس نے مکے میں دمدم ایک شخص تھا اسے بھیجا، اس نے وہاں جا کر شور شرابہ کیا تو پورے کفار جمع ہو گئے، جم غفیر آ گیا، اور بدر کے مقام پر جو کہ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، کہتے ہیں یہاں پر ایک کنواں تھا، اس کے مالک کا نام بدر تھا، اسی لیے بدر کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بدر یہاں پر ایک سالانہ ایونٹ ہوتا تھا، لوگ جمع ہوتے تھے، اسی لیے اس مقام کو مقام بدر کہا گیا۔ اس مقام پر جمع ہوئے، اب مسلمان جب حضور نبی کریم علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی، آپ بالکل نہیں گھبرائے، بالکل نہیں گھبرائے۔ یہ ہوتا ہے لیڈر کہ جو فیس کرنا جانتا ہو۔ آپ علیہ السلام نے بغیر کسی پریشانی کے تمام ساتھیوں کو جمع فرمایا اور پھر فرمایا کہ ہم تو ایک قافلے کے لیے نکلے تھے، تجارتی قافلہ تھا، لیکن اب یہ 1000 کی تعداد میں جمع ہو گئے۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام نے اندازہ کیسے لگایا کہ وہاں سے ایک بندہ آیا، آپ نے پوچھا کتنی تعداد میں ہے، اس سے تعداد نہیں بتائی، ظاہر ہے وہ ان کا آدمی تھا۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ کھانے کے لیے کیا ذبح کر رہے ہو، کتنا ذبح کر رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ 10 اونٹ ذبح کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اندازہ لگا لیا کہ 100 بندوں کے لیے ایک اونٹ ہوتا ہے، تو فرمایا اس کا مطلب ہے کہ 10,000 کی تعداد میں یہ یہاں پر جمع ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر! صحابہ بھی کیسے ہیں، کتنے بہادر، ساتھ نہ چھوڑنے والے۔ ایک صحابی اٹھے جن کا نام مقدار تھا، مقدار یا مقدار بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں کہ آپ سے کہیں کہ آپ جائیے ہم بیٹھیں گے، آپ لڑیے، ہم ایسے نہیں یا رسول اللہ، اب جو حکم دیں گے ہم پورا کریں گے۔ اس کے بعد سعد بن معاذ کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آقا علیہ السلام مسکرائے، خوش ہوئے، اور اس کے بعد 17 رمضان المبارک میں 2 سنہ ہجری میں یہ معرکہ درپیش ہوا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام عریش کے مقام پر، عریش میں آپ دعا فرما رہے ہیں، لوگ آرام کر رہے ہیں، آپ دعا فرما رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، دعا کرتے کرتے آپ کی چادر مبارک جو ہے وہ نیچے کی طرف سرک گئی۔ سیدنا صدیق اکبر بھاگتے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ اب بس کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ اور اس میں آپ نے تاریخی دعا کی کہ یا الہ العالمین اپنا وعدہ پورا فرما، اگر یہ مٹھی بھر مسلمان اس میں مارے گئے تو روز قیامت تک تا قیامت کوئی تیرا نام لیوا باقی نہیں بچے گا، تو کرم فرما، ہماری مدد فرما۔ اور اس کے بعد کیسی مدد ہوئی کہ پہلی بارش ہوتی ہے، مسلمان جس مقام پر ہے وہاں پر مٹی موجود تھی، مٹی موجود تھی، جب بارش ہوئی تو وہ مٹی سخت ہو گئی، مسلمانوں کے لیے آسانی ہو گئی، اور جس مقام پر کفار تھے وہاں پر بارش ہوئی، وہاں کیچڑ بن گیا، انہیں بڑی مشکل ہوئی، اور کفار جب مسلمانوں کو دیکھتے تو انہیں تعداد زیادہ محسوس ہوتی۔ بہرحال یہ جنگ جب شروع ہوئی، یہ غزوہ جب شروع ہوا، کہتے ہیں کہ زوال کے وقت شروع ہوا، صبح کے وقت شروع ہوا، اور کچھ ہی گھنٹوں میں زوال کے وقت تک یہ معرکہ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا، فرشتوں کی ذریعے مدد فرمائی، اور کفار وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ یہ مارے گئے۔ ابو جہل کو 2 نوجوان لڑکوں نے، معاذ اور معوذ نے جو ہے وہ قتل کیا۔ قتل ہوتے بھی اس نے کہا کہ افسوس ہے مجھے کسی پہلوان نے نہیں مارا، مجھے معمولی بندوں نے مارا ہے، اور یہ سارے نیست و نابود ہوئے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فتح عطا فرمائی۔ حفیظ جالندی کیا کہتے ہیں، مسلمانوں کے پاس سامان کیا تھا؟ 2 گھوڑے تھے، 80 اونٹ تھے، 80 اونٹوں کو یعنی اس طرح تقسیم فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ 3 بندوں کے لیے 1 اونٹ، اور اپنے لیے بھی یہی مقرر فرمایا۔ آپ کے ساتھ جو 2 بندے تھے انہوں نے کہا، عرض کی یا رسول اللہ آپ سوار ہوئیے، ہم پکڑیں گے۔ فرمایا نہیں، تم مجھ سے زیادہ قوت والے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مجھے بھی امید ہے، تو لہٰذا میں بھی تمہارے ساتھ اس پہ باری میں شامل ہوں۔ اور اس کے بعد یہ تقسیم کیا گیا، اور کفار کے پاس بے انتہا ساز و سامان تھا، سب کچھ تھا، لیکن جب ایمانی توکل کے ساتھ مسلمان اترا تو حفیظ جالندی کیا فرماتے ہیں کہ 2 گھوڑے، 60 زرہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے دنیا بھر کی تقدیریں، فضائے بدر کو ایک آب بیتی یاد ہے آج تک۔
یہ وادی نعرہ تکبیر سے گونجتی ہے آج تک. آج بھی آپ جائیں تو وہاں میرے صحابہ کی خوشبو ہوگی, وہاں میرے نبی علیہ السلام کی خوشبو ہوگی. تو اس معرکے کو یوم الفرقان اس لیے کہا کہ اس معرکے کے بعد کفار کی آنکھیں کھل گئیں کہ مسلمان بھی کچھ ہے. 313 کی تعداد تھی اور ہمیں انہوں نے بھاگنے پر مجبور کر دیا. تو مسلمانوں کی سیاسی اہمیت بھی, معاشی اہمیت بھی انہوں نے تسلیم کی اور مسلمان ایک قوم بن کر ابھرے. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یوم الفرقان ہے, یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن ہے. یہ غزوہ بدر میں جتنے اصحاب تھے ان کی ایسی برکت کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد تم جو کچھ بھی کرو اللہ رب العالمین تمہاری پکڑ نہیں فرمائے گا, تمہیں بخش دے گا. اور اتنی برکت ہے کہ آج بھی ان کے ناموں کے وسیلے سے کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا.